کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس کو سینے سے مولا لگاتے رہے، جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، جس کا جنت سے جوڑا مگایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیے نا، ہمیں شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ علیہ السلام کا مطلب ہے ایک سلام۔ ہمارے امام نے ہمیں بتایا ہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، کہ جب آل نبی کی بات آئے تو پھر ایک سلام نہیں بھیجنا، پھر لاکھوں سلام بھیجنے۔ مولا علی کی بات آئے تو ہمارے امام نے کہا ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات آئے تو ہمارے امام نے کہا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور امام حسن کی بات آئے تو ہمارے امام نے کہا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اور جب امام حسین کی بات آئے پھر ہم ایک سلام پہ نہیں رکتے، ہم کہتے ہیں اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ علماء کی ایک کثیر تعداد اس محفل کے اندر جلوہ گر ہے۔ آپ یقین جانیے ان کا وجود برکت کا سبب ہے، ان کا وجود اتنا بابرکت ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا ما من عالم او متعلم یمر علی المقابر الا رفع اللہ العذاب الی 40 یوما۔ یہ ابھی تو آپ کی مسجد میں آ کے، آپ کی محفل میں آ کے، آپ کے درمیان آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے دین کے عالم یا ان کا کوئی شاگرد کسی قبرستان میں سے صرف گزر جائے، اللہ گزرنے کی وجہ سے اس قبرستان کے مردوں کا عذاب 40 دن کے لیے معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا کہیے سبحان اللہ، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مصلی رسول پہ کھڑی ہوتی، جو ممبر رسول پہ بیٹھتے۔ آپ مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسجدوں میں نماز کا وقت ہوگا، اور اگر امام صاحب موجود نہیں ہے تو نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا، دوسرا تیسرے کی طرف دیکھے گا، وہ سر نیچے کر لے گا۔ حضور نے فرمایا جب مصلی کے اوپر کھڑے ہونے کے قابل لوگ کسی مسجد میں نہ ملے نماز کے وقت، تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ویسے ہم اکیلے ایک نماز کو چاہے 100 دفعہ پڑھیں، ایک ہی نماز کا ثواب ہے، مگر وہی نماز امام کے پیچھے پڑھے اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا کرتا۔ پتہ چلا جو مصلی پہ چڑھ جائے، جو ممبر پہ چڑھ جائے، اس کی بڑی شان ہے۔ ممبر پہ علماء بیٹھتے ہیں اور حضور نے فرمایا من زار عالما فکانما زارنی، جس نے عالم دین کا چہرہ دیکھ لیا گویا کہ اس نے محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا۔ پتہ چلا بڑی شان ہے اس کی جو مصلی پہ چڑھ جائے، جو ممبر پہ چڑھ جائے، اس کی بڑی شان ہے، کیونکہ یہ مصلی رسول ہے، یہ ممبر رسول ہے۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا، اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ نے بآواز بلند سینے کے زور سے پورے جوش جذبے اور جنون سے سبحان اللہ کہنا، اگر سمجھ آئے تو۔ نہ آئے تو آپ نے خاموش رہنا۔ سوچئے جو مصلی رسول پہ چڑھے اس کی اتنی شان ہے، جو ممبر رسول پہ چڑھ جائے اس کی اتنی شان ہے، اور قربان جائیے جو حسین مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کے دوران سجدے کی حالت میں حضور کی کمر پہ چڑھ جائے، اللہ نے انہیں کیا شان عطا فرمائی۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیے نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوٹیوب کے چینلز پہ یا سوشل میڈیا کے جو دیگر ذرائع ہیں ان کے پہ کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، ٹی وی کے چینلز پہ بھی وہ آ کے
یزید کے قصیدے پڑھتے ہیں جس کی ماں کے کردار کا مسجد کے اندر ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ اسے جنتی کہتے ہیں, اسے امیر المومنین کہتے ہیں, لیکن قربان جائیے ہمارے سنیوں کے بچے بھی بڑے سمجھدار ہیں, انہیں اتنا پتا ہے جو مصلی اور ممبر پہ چڑھ جائے اس کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, جو نبی کے کندھوں پہ چڑھ جائے اس کی شان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا. بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, ہم کہیں گے پروردگار ہم اس صدی میں رہے ہیں جس صدی میں یزید کے قصیدے پڑھے جاتے تھے, یا اللہ ہم 14ویں صدی کے مسلمان ہیں, اس صدی میں یزید کے حق میں کتابیں لکھی جاتی تھیں, اسے امیر المومنین کہا جاتا تھا, اسے شہزادہ کہا جاتا تھا, اسے خلیفہ برحق کہا جاتا تھا, اور اس کے زمانہ حکومت کو خلافت راشدہ کی مثل قرار دیا جاتا تھا, اور امام حسین کے مقابلے میں اسے صحیح کہا جاتا تھا. لیکن پروردگار وہ زمانہ جب یزید کے قصیدے پڑھنے والے بڑے بڑے مولوی آ کے ٹی وی چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے علم کے جلوے دکھا رہے تھے, ہم اس وقت بھی سنوال شریف کی جامعہ مسجد میں بیٹھ کے تیرے ایک صوفی بزرگ کے عرس کے موقع پہ امام حسین کی شانیں سن سن کے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اس ضلالت کے دور میں بھی اللہ نے ہمیں امام حسین کے ماننے والوں میں رکھا ہوا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ, گندگی سے خود ہی دور رہنا. شرک گندگی ہے, زنا گندگی ہے, ہر گناہ گندگی ہے, دیگر ظاہری نجاستیں وہ بھی گندگی ہے, نجاست حقیقی ہو یا حکمی ہو وہ گندگی ہے. اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ, مومنوں تم نے خود اپنے آپ کو گندگی سے دور رکھنا. توجہ ہے نا میرے محترم سامعین, لہذا ہم نے ناپاکی سے دور خود ہی رہنا. کوئی حافظ ہے, اللہ نے فرمایا بے شک قرآن کا حافظ ہے, مگر نجس سے رجس سے خود ہی دور رہنا. قاری قرآن ہے, اللہ نے فرمایا خود گندگی سے دور رہنا. امام ہے, خطیب ہے, عالم ہے, اللہ نے فرمایا گندگی سے دور خود ہی رہنا. قربان جائیے ولی ہو, غوث ہو, قطب ہو, قلندر ہو, ابدال ہو, اللہ نے فرمایا گندگی سے دور خود رہنا. اور جتنے انبیاء گزر گئے ان کے اہل بیت کو بھی اللہ نے فرمایا خود بخود گندگی سے دور رہنا. یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھتا رہا, کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا خود گندگی سے دور رہنا. لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنے شوہر کا کلمہ نہیں پڑھا, کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا گندگی سے دور خود رہنا. عزیزان گرامی قدر, ہر ایک کو اللہ نے کہا خود نجاست سے دور رہنا ہے, اپنے آپ کو پاک بھی خود رکھنا ہے. مگر اہل بیت اطہار نبوی کی فضیلت دیکھے, آل رسول کی فضیلت دیکھے, نبی کے گھرانے کی فضیلت دیکھے. جب ان کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور جتنے بھی ہیں گندگی سے بھی خود دور رہیں گے, پاک بھی اپنے آپ کو خود رکھیں گے. مگر جو نبی کا گھرانہ ہے اللہ نے فرمایا میں خود گندگی کو ان سے دور بھی رکھوں گا, میں خود انہیں پاک صاف بھی رکھوں گا. پتا چلا نا شان کا. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں, آیا تطہیر سے ہے ظاہر شان اہل بیت. میرے محترم سامعین, یہ وہ ہیں جن کی طہارت اور پاکیزگی کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا. یزید کی بیعت جب اللہ نے فرمایا میں پاک رکھوں گا, میں دور رکھوں گا, تو اللہ نے خود نبی کے گھرانے کو ان سے دور رکھا. عزیزان محترم, یہ وہ گھرانہ ہے نجاست ان کے قریب نہیں جا سکتی. لہذا اگر آج کے بعد آپ یوٹیوب کے اوپر کسی علامہ فہامہ کو
کسی اجل مولوی کو یزید کے حق میں بولتے ہوئے دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ وہ امام حسین سے دور ہے، وہ نعوذ باللہ شہزادہ رسول کو باغی کہتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ نے قرآن کی اس آیت کو سامنے لے آنا ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ بندہ علم کے باوجود نبی کے گھر والوں سے دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے ارادہ اور وعدہ کر لیا ہے گندگی کو نبی کے گھرانے سے دور رکھوں گا، لہذا ان کی محبت اسی کے دل میں آئے گی جسے اللہ پاکیزگی عطا فرمائے گا، اور جو علم الہی میں رجس ہے، نجس ہے، گندا ہے، پلید اور ناپاک ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر محب اہل بیت کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری اٹھائیے جلد نمبر 1، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، انہوں نے خطبے میں کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو غور سے میری بات سنو، ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیتی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرو محمد مصطفیٰ کی خاطر، آل نبی سے محبت کرو حضور کی ذات کے لیے۔ اسی لیے تو قرآن میں ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حضور نے فرمایا اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میری آل سے محبت کرو، اگر مجھے کچھ اجر اور صلہ دینا چاہتے ہو اس پہ جو میرے وسیلے سے تمہیں ملا ہے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق قرآن کی اسی آیت کی تشریح کر رہے ہیں، خلیفہ بن کے آپ اپنی رعایا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کی خاطر آل نبی سے محبت کرو، رسول کی خاطر آل رسول سے محبت کرو۔ پتہ چلا آپ نے اور میں نے زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں اپنے لیے، روزے رکھے ہیں اپنے لیے، سرمایہ داروں نے زکاتیں دی ہیں اپنے لیے، عید گزری آپ نے قربانیاں کی ہیں اپنی ذات کے لیے کی، رات کو اٹھ کے کوئی تہجد پڑھتا ہے اپنی ذات کے لیے پڑھتا ہے، کسی نے قرآن حفظ کیا ہے اپنی ذات کے لیے، کوئی قاری ہے تلاوت اپنے لیے کرتا، کوئی خطیب ہے تو وہ اپنا آخرت سنوارنے کے لیے اپنے علم کو آپ کے اندر پھیلا رہا ہے۔ صرف ایک عمل ہے جو ذات مصطفیٰ کے لیے ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا۔ لہذا اگر کوئی قرآن کا حافظ ہے تو وہ فخر نہ کرے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں، شکر کرے، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے اور نعمتوں پہ شکر کیا جاتا۔ قاری اپنی تلاوت پہ فخر نہ کرے، نعت خوان اپنی نعت خوانی پہ فخر نہ کرے، نمازی اپنے سجدوں پہ فخر نہ کرے، روزہ دار اپنے روزوں پہ فخر نہ کرے، اس لیے کہ قیامت کے دن نمازیں رد ہو سکتی ہیں، سرمایہ داروں کی زکاتیں رد ہو سکتی ہیں، حاجیوں کے حج اور عمرے رد ہو سکتے ہیں، حافظوں کا حفظ، قاریوں کی تلاوت، خطیبوں کی خطابت یہ رد ہو سکتے ہیں، لیکن محبت آل رسول کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ اس پہ فخر کرنا چاہیے کیونکہ باقی سارے عمل اپنی ذات کے لیے ہیں، اور جو محبت آل رسول ہے یہ ذات مصطفیٰ کے لیے ہے، اور جو عمل ذات مصطفیٰ کے لیے کیا جائے وہ دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے، وہ آخرت میں بھی انسان کو فائدہ عطا کر دیتا ہے۔ لہذا یہ فضیلت بڑی فضیلت ہے۔ اگر دل کے اندر محبت آل رسول ہے اس پہ شکر بھی کرنا چاہیے، اس پہ فخر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ محبت ہے جو حضور کی ذات کی خاطر۔ اللہ نے فرمایا میں نے گندگی کو ان سے دور رکھنا، نجاست ان کے قریب نہیں جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی پیاری بیٹی، بڑا نازک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، میں اشارہ کروں گا، آپ نے سمجھ جانا ہے کیونکہ نازک مقام ہے۔
حضور کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا پہ کسی بھی سال کے کسی بھی مہینے میں وہ دن کبھی نہیں آئے جب عام عورتوں کو نماز معاف ہو جاتی ہے اور روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ کیونکہ ان مخصوص دنوں میں ایام مخصوصہ جسے کہا جاتا ہے عورت کا جسم ناپاک ہو جاتا، اس کے وجود سے غلاظت خارج ہوتی، اور اللہ نے انسان کو کتنے حساب میں رکھا۔ ان مخصوص دنوں میں عورت کے وجود سے جو غلاظت خارج ہوتی ہے دوران حمل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بچے کی خوراک بنتی۔ اللہ نے انسان کو حساب میں رکھا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے بار بار کہا میرے بندے تو غور کر، تیرا سنگ بنیاد ایک ناپاک قطرہ، خوراک غلیظ خون ہے۔ انسان کو اکڑ، تکبر، فخر، غرور میں نہیں آنا چاہیے، اسے اپنی اصل کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ مگر اس عظیم ہستی پہ جو حسن و حسین کی امی جی ہیں، ان پہ یہ وقت آیا ہی نہیں تھا، کبھی وہ دن نہیں آئے جب نمازیں معاف ہو جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر سوچنے کی بات یہ ہے اگر وہ دن نہیں آئے تو امام حسن و حسین نے جو 9 مہینے ان کے پاکیزہ وجود کے اندر گزارے ہیں، پھر خوراک کہاں سے آتی رہے؟ کیونکہ یہ نہ ہو تو ماں کے وجود کے اندر بچہ پال نہیں سکتی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ماں کے وجود کے اندر سے اسے خوراک ملنی، یعنی کہ یہ والا غلیظ خون ملنا بند ہو جائے بچے کو، وہ مر جاتا ہے، دوران حمل ہی مر جاتا ہے۔ مگر ان عظیم ہستیوں پہ سیدہ کی ذات کے اوپر یہ وقت آیا ہی نہیں۔ جب وقت نہیں آیا، ان کی اولاد خوراک انہیں کہاں سے ملتی رہی؟ دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا جواب نہیں دے سکتا، کوئی حکیم یہ قضیہ حل نہیں کر سکتا، کسی مسلک کا کوئی عالم، خطیب، مفتی، کوئی نکتہ داں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ اگر ان کا وجود اس چیز سے پاک تھا تو 9 مہینے ان کے بیٹے بیٹیاں غذا کہاں سے حاصل کرتی رہی؟ اس کا جواب کسی مسلک کے کسی عالم کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف ہمارے امام اہل سنت، مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر میں اس کا جواب دیا ہے کہ اگر وہ خون نہیں تھا، اولاد اور ان کے بچے کہاں سے پلتے رہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر سنا کے مسئلہ ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا آؤ، یہ جواب تمہیں کوئی اور نہیں دے گا، صرف احمد رضا دے گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ خاص ہے ترکیب میں، علامہ اقبال نے بھی کہا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ یہ چیزیں ہم عام لوگوں کے لیے ہیں۔ جب اس گھرانے کی بات آئے، وہ نورانی مخلوق ہے، نورانی وجود ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آقا ہم یہ بات سوچتے ہی نہیں، ہم یہ بات کہہ کے ختم کر دیتے ہیں کہ جب ان کی باتیں آتی ہیں ہماری عقلیں وہاں پہ جواب دے جاتی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا تھا گر با استدلال کارے دین بودے، فخر رازی رازدار دین بودے۔ اگر منطق، فلسفہ اور یہ منہ شگافیاں اور علم کے زور سے ہی سب کچھ ہو جاتا تو پھر جو رازدار دین ہے وہ کوئی اور ہوتا، پھر جلال الدین رومی بھی نہ ہوتا، شمس تبریز بھی نہ ہوتا۔ دین کی سمجھ اللہ اسے ہی عطا کرتا ہے جو آل رسول کے گھرانے کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے
کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان گرامی قدر، صحابہ کی بڑی شان ہے، کس کو انکار؟ ہم سنی خوش نصیب، سنیوں کا سینہ چیر کے دیکھیں، بے شک کوئی ان پڑھ ہو، جاہل ہو، ہمارا نوجوان ہو، اسے کچھ بھی پتہ نہ ہو، چٹا ان پڑھ ہو، آپ اس کا بھی سینہ چیر کے دیکھیں، اس کے سینے میں سے کسی کا بغض نہیں ملے گا۔ نہیں تو ایک مسلک ہے، صحابہ کا بغض چھلک چھلک کے باہر آتا، بعض کے سینوں اور چہروں سے اہل بیت اطہار کا بغض باہر آتا۔ ایک مسلک ہے، ان کی کتابوں سے اور ان کے عقیدوں سے نبی کے بغض کی بو آتی ہے۔ ہمارے کسی ان پڑھ کا بھی سینہ چیر کے دیکھے، اللہ کی محبت بھی ملے گی، رسول کی محبت بھی ملے گی، اہل بیت کی محبت بھی، صحابہ کی محبت بھی، ولیوں کی محبت بھی۔ نعرہ تکبیر لگے گا ہماری محفل میں، نعرہ رسالت بھی لگے گا، نعرہ حیدری بھی لگے گا، نعرہ غوثیہ بھی لگے گا، اہل بیت اطہار کے نعرے بھی لگیں گے، حسینیت زندہ باد کا نعرہ بھی یہاں سے ملے گا، یزیدیت مرد آباد کے نعرے بھی یہاں سے ملیں گے۔ یقین جانیے، ایک سیریل میں جب ہمارا کوئی سمجھدار نعرہ مارنے والا نعرہ لگاتا ہے، نعرہ تکبیر سے لے کے نعرہ غوثیہ تک پورا عقیدہ اہل سنت مجمع کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ پتہ چلا میرے محترم سامعین، یہاں پہ بغض نہیں ملے گا۔ آئیے میں آپ کو میدان کربلا کا ایک منظر بیان کرتا ہوں۔ 10 محرم 61 ہجری، ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے واقعات کربلا میں، جس کو حضرت حر کہا جاتا ہے۔ ان کا پورا نام تھا حر بن یزید الریاحی التمیمی، حر بن یزید الریاحی التمیمی۔ یہ یزیدی فوج کا وہ جرنیل تھا جو حضرت امام حسین کو سب سے پہلے جس نے روکا تھا رستے۔ پہلا جرم کہ یزیدی فوج کا جرنیل، دوسرا جرم رستے میں نواسہ رسول کا قافلہ روکا، تیسرا جرم گھیر گھار کے میدان کربلا میں لایا، چوتھا جرم امام حسین نے اپنے خیمے دریائے فرات کے کنارے لگائے، اس نے اکھڑوائے، اس نے کہا دریا کے قریب آپ خیمے نہیں لگا سکتے، دور لے جائیں۔ پانچواں جرم 8 محرم کو پانی بند کرنے والوں میں بھی شامل تھا۔ یہ فرد جرم ہے جو حر بن یزید الریاحی التمیمی کے اوپر عائد ہوتی، یزیدی فوج کا سپہ سالار۔ امام حسین نے میدان کربلا میں 10 محرم کے دن خطبہ دیا لڑائی سے پہلے، اور یہ یزیدی فوج کا جرنیل یزید کی فوج میں کھڑا۔ اب حضرت امام حسین کا خطبہ سنیں، اور اس کے ساتھ ہی میری تقریر بھی مکمل ہو جائے گی، کیونکہ میری خواہش ہے کہ ہم نماز اپنے مقررہ وقت پہ ادا کریں۔ تقریر کی وجہ سے جماعت کا جو وقت ہے اس میں اگرچہ شرعاً اجازت ہے تاخیر کی، مگر اجازت ہے نا، حکم نہیں، تو اجازت پہ بندہ اپنی مرضی ہے تو عمل کر لے، نہیں مرضی تو نہ عمل کرے۔ تو میری مرضی یہ ہے کہ ہم نماز پورے مقررہ وقت پہ ہی ادا کریں۔ امام علی مقام نے خطبہ دیا، کیسا خطبہ تھا، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے۔ وہ خطبہ ایسا خطبہ تھا جس کو پہاڑ بھی سنے تو جگہ سے ہل جائے، پتھر سنے تو موم ہو جائے۔ وہ خطبہ سنگ خارا میں شگاف ڈال دے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، تم میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم میری یہ گردن کاٹنے کے لیے آئے ہو، یہ وہ گردن ہے جسے اللہ کے رسول ایک دن میں کئی بار چوما کرتے تھے۔ آپ نے
نے فرمایا تم مجھے ہرانے کے لیے آئے ہو؟ میں وہ ہوں جس نے نبی کی گود میں پرورش پائی، میں وہ ہوں جس کی رگوں میں علی کا خون ہے، میں ہاشمی النسل ہوں، میں وہ ہوں جس نے کائنات کی سب سے پاکیزہ ماں کا دودھ پینے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں وہ ہوں جو نبی کے کندھوں کے اوپر سواری کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس سینے پہ قرآن نازل ہوتا تھا میں اسی سینے پہ چڑھ کے کھیلا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، میں وہ ہوں، مجھے تم گرانے کے لیے آئے ہو، مجھے گرنے سے بچانے کے لیے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی اپنے سجدے کو طول دیا کرتے تھے، 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور اپنے جسموں کو دوزخ کا ایندھن نہ بناؤ۔ قیامت کے دن میرے نانا محمد عربی کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ تم نے اس کے نواسے کو اس کی بیٹیوں اور بہنوں کے سامنے خاک و خون کے اندر نہلا دیا، لہذا میں اتمام حجت کے لیے تمہارے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں، وگرنہ مجھے پتا ہے کہ جس کے حکم سے تم یہاں پہ آئے ہو اس کی رضا اور خوشنودی تمہیں اللہ کی رضا سے زیادہ محبوب ہے۔ امام علی مقام نے یہ باتیں کی۔ حور جس کے 5 جرم میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے، وہ یزید کی فوج کا جرنیل تھا، 1000 سپاہی اس کے ماتحت۔ اس نے امام علی مقام کی یہ تقریر سنی، وہ نا 30,000 کی فوج تھی۔ کتنے ہزار کی؟ 30,000 کی فوج۔ خطیب کون ہے؟ نواسہ رسول۔ 30,000 کی فوج میں نواسہ رسول کی تقریر کا اثر صرف ایک بندے پہ ہوا، اور یہ وہ بندہ تھا جس کے 5 جرم ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے۔ حور جو جرنیل تھا، امام حسین کا خطبہ کانوں کے ذریعے اس کے سینے میں اتر گیا، اس نے اسی وقت جرنیلی کو لات ماری، یزید کی نوکری چھوڑ دی، اس کی فوج سے نکلا اور امام علی مقام کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ وقت مختصر ہے، میں مختصراً عرض کروں گا صاحبان گرامی قدر۔ وہ امام حسین کے پاس آ کے کھڑا ہوا، اس نے بڑی باتیں کی، اس کی باتوں کا نچوڑ ایک شعر میں بیان کرتا ہوں کہ اس نے کہا یا حسین تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا وہ ہزاروں کا سہی، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ اور میں پتہ ہے حور کی ان باتوں کا اپنے سلیس اردو میں کیا ترجمہ کرتا ہوں۔ حور نے کہا کیا نواسہ رسول آپ سے پہلے میں نے یزید کی نوکری کی ہے، اوروں کے بھی نوکریاں کی ہیں، سپہ سالار تھا، کئی فوجوں کے اندر میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتا رہا، ان کی نوکریاں کرتا رہا، بس وہ جو کرنا تھا وہ ہو چکا۔ اب اگر میرا رب مجھے کروڑ سال کی بھی قیامت تک کی زندگی دے دے، ایک ایک سانس میں نواسہ رسول کی نوکری کے اندر گزار دوں گا۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے، روضۃ الشہداء کے 10ویں باب میں ملا معین وائز کاشفی نے لکھا، اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد حور آیا، امام حسین کے سامنے ہار گیا، حور ہار گیا امام حسین کے سامنے، اور اس ہار نے حور کو قیامت تک کے لیے عزت کا ہار پہنا دیا۔ بعض اوقات ہارنے میں بندہ فائدے میں رہتا، ہر دفعہ جیت فائدہ نہیں دیتی۔ آپ کہیں شاہ صاحب کیسے؟ میں کہوں گا مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، آپ کھڑی شریف کے مرد کلندر سے پوچھ لیں جنہوں نے علم آپ کے گاؤں میں آ کے حاصل کیا۔ میاں صاحب نے فرمایا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا۔ عزیزان گرامی قدر،
حور نے امام حسین سے اپنے تمام جرموں کی معافی مانگی، ابھی معافی کا میم بھی نہیں کہا تھا، نواسہ رسول نے معاف کر دیا۔ یقین جانیے یہ گھرانہ معاف کرنے کے معاملے میں بڑا سخی ہے، سخاوت یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی۔ یہ مجرم کو معافی کا پورا لفظ کہنے کی بھی مہلت نہیں دیتے، اس سے پہلے ہی اسے معاف کر دیتے۔ اب مقتل کی کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک پہر سے کچھ کم وقت حضرت حر نے امام حسین کے ساتھ گزارا، ایک پہر سے کچھ کم وقت۔ آپ بے فکر ہے، میں آپ کو پورا سمجھا کے جاؤں گا۔ ایک دن میں 8 پہر ہوتے، ایک پہر میں 3 گھنٹے ہوتے، کتابوں میں لکھا ہے ایک پہر سے بھی کم وقت گزارا، یعنی کہ 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ اور 3 گھنٹے سے کم وقت حضرت حر نے نواسہ رسول کے ساتھ گزارا، پھر شہید ہو گئے۔ کتنا وقت گزارا؟ 2 گھنٹے، چلے 2.5 گھنٹے کا، کتنا وقت گزارا؟ 2 یا 2.5 گھنٹے، شہید ہو گئے۔ اب آپ مسئلہ ہم مولویوں سے نہ پوچھیں، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے 8 سال کے بچے کو بھی اٹھائیں اور باہر لے جائیں، کونے میں کر کے آپ اس سے پوچھیں بیٹا یہ بتاؤ، یہ جو حر ہے جس نے 2 یا 2.5 گھنٹے امام حسین کے ساتھ گزارے ہیں، جنتی ہے یا نہیں؟ وہ بچہ بھی کہے گا چچا جان کنفرم جنتی ہے۔ ذرا کہیے سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں کنفرم جنتی۔ اور وہ جو کسی اور نے کہا ہے اس نے تو چلے اپنے خیالات کو وہ اس کی شکل دی ہے، یہ ہے کنفرم جنتی جس کی بات کر رہا۔ 8 سال کا بچہ بھی کہے گا چچا جان حر کنفرم جنتی ہے، یقینی جنتی ہے، پکا جنتی ہے۔ آپ بھی سارے کہیں گے جی پکا جنتی ہے، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی کہیں گے پکا جنتی ہے، اور وہ جو آپ کی تاریخی مسجد کا حوض ہے، تالاب ہے، اس کے قریب جو سامعین بیٹھے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ حر پکا جنتی ہے۔ میں پوچھوں وجہ، آپ کہیں گے جی وجہ صاف ظاہر ہے، 2 گھنٹے نواسہ رسول کے ساتھ گزارے، پتہ چلا ان کے ساتھ 2 گھنٹے بھی گزر جائیں تو بندہ پکا جنتی ہو جاتا ہے۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، حضرت حر کی شہادت ہمیں ایک عقیدہ سکھاتی ہے۔ اب سمجھ کے سبحان اللہ کہنے کی باری ہے۔ اگر نواسے کے ساتھ 2 گھنٹے گزارنے والا جنتی ہو سکتا ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جو سبز گنبد کے نیچے 1400 سال سے نانا کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اللہ نے انہیں بھی بخش کے جنتی کر دیا ہے۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے ان لوگوں میں سے نہیں ہونا جنہوں نے نواسے کے ساتھ 2 گھنٹے گزارنے والے کو تو جنتی مان لیا، مگر جن کی ساری زندگی اور سبز گنبد کے نیچے 1400 سال نانا کے ساتھ ابھی تک گزار چکے ہیں، وہ جنت میں کیسے نہیں جا سکتے؟ ہے منکر جس دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا، تے اس نو جانی ایمان تو خالی جیڑا دشمن عمر جریدا۔ جنت کدے نہ جاسی جس نو نہیں پیار عثمان غنی دا، آزم اووی وڈا کافر جیڑا نہیں حبدار علی دا۔ صحابہ کی بڑی شان ہے، اور صحابہ کی شان کیوں ہے؟ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھے، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ صحابی ہونے کے لیے حضور کو دیکھنا ضروری نہیں، یہ پہلی بات آپ یاد رکھیں، کیونکہ اسماء الرجال کی کتابوں میں کئی صحابہ اور صحابیات ایسے ہیں جو نابینا تھے، انہوں نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا ظاہری آنکھوں سے، مگر وہ صحابی تو ہے نا۔ اس لیے ہمارے امام نے صحابی کی تعریف کیا، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات بہ، یہ جامع معنی تعریف ہے کہ جو حضور سے حالت ایمان میں ملاقات کرے، یعنی کہ لقاء کرے، صرف لقاء،
لقاء کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محفل میں آ کے بیٹھ جائے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، وہ صحابی ہے۔ اس کی شان کے برابر غوث، قطب، ابدال، قلندر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کی بڑی شان۔ حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک مد کہتے ہیں 600 گرام، یعنی کہ آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ، حضور نے فرمایا اتنی گندم صدقہ کرے اور کوئی دوسرا بندہ پوری زمین کے برابر سونا صدقہ کر دے، میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ وہ بھی صحابی ہے۔ ایسے حضور کی مجلس لگی تھی، اب یہ ایک محفل جمی ہوئی ہے، عرس مبارک ہے، ولی کامل قدوۃ السالکین حضرت حافظ غلام محمود صاحب قادری رحمت اللہ علیہ، آل معروف جی صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرس ہے، یہ محفل لگی ہوئی ہے۔ جو بندہ آخر میں بیٹھا ہے وہ واپس جا کے کہہ سکتا ہے کہ میری آج عطا اللہ شاہ بخاری سے ملاقات ہوئی، بے شک وہ سلام لے یا نہ لے، کیونکہ وہ محفل میں آ کے بیٹھا ہے تو میری آواز اس تک پہنچ رہی ہے، وہ ملاقات کا اگر دعویٰ کرے تو حق بجانے لے۔ وہ بندہ کہہ سکتا ہے جی میری آج حافظ غلام محمود صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، کیونکہ ان کی محفل میں سے میں ہو کے آیا ہوں۔ علامہ بنیامین سلطانی صاحب سے ملاقات ہوئی، قاری گلزار صاحب سے، ان تمام علماء سے ہوئی، کیونکہ وہ محفل میں آ کے بیٹھ گیا ہے تو سمجھ لیں ملاقات ثابت ہو گئی۔ علی حاضر قیاس صحابی بھی وہی ہے جو حضور کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا، بے شک محفل کے کونے میں بیٹھا اور پھر وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، وہ صحابی رسول ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ آیا تھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے، اس کا مقام وراء الورا ہے، نہ کوئی غوث اس کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، نہ قطب نہ قلندر، بلکہ کروڑ غوث اور قطب قلندر مل کے بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ حضور کی محفل میں آ کے بیٹھا ہے۔ اب آخری دفعہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے اور سمجھ کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ ذرا سوچئے، ہمارے نبی کی شان کا عالم یہ ہے جو ان کی محفل کے کونے میں آ کے بیٹھ جائے، وہ صحابی بن کے ساری شانیں پا جاتا ہے، اور جو حسین ان کی گود میں آ کے بیٹھ جائے، اللہ نے اسے کیا عطا فرمایا۔